اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مسائل اجتماعی کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے احادیث، آیات اور روایت کی روشنی میں، وہ یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہمیں صحیح طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ اور حادثہ واقعہ ایک ہوتا ہے، جیسے کہ ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک آگ کے خوف سے خودکشی کر لیتا ہے، ایک آگ کے خوف سے رونتا ہوا دوسروں کو اپنی جان بچاتا ہے، ایک اپنی جان بچا لیتا ہے، ایک اپنی جان بھی بچاتا ہے، دوسروں کی جان بھی بچا لیتا ہے۔ حادثہ ایک ہے، واقعہ ایک ہے، لیکن اس کے اوپر جو رد عمل ہو رہا ہے وہ ہمارے معیار کی گواہی دے رہا ہے۔ تو ہم اپنے معیار کو جتنا بہتر کرتے چلے جائیں گے، وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہے، دوسروں کے لیے بھی ہم زیادہ مفید ثابت ہوں گے، اور یہی چیز ہم اپنے خانوادے کے لیے، اپنے گزشتگان کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے تحفہ میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ میں اپنے والدین مرحوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے جو وہ زیادہ خوش ہوں، مجھ سے راضی ہوں؟ میں نے کہا جب وہ زندہ تھے تو کس بات پہ راضی ہوتے تھے؟ یقیناً اگر تم ترقی کرو، تم کمال پہ پہنچو، تو وہ دنیا میں بھی تم سے راضی ہوں گے، آخرت میں بھی راضی ہوں گے۔ زندگی میں بھی راضی اسی بات پر ہوتے تھے، اور مرنے کے بعد بھی اسی بات پر راضی ہوں گے۔ اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم جب اپنے آپ کو کمال پہ پہنچا لیں گے، اپنے آپ کو اچھا کر لیں گے، اپنے آپ کو خوب کر لیں گے، تو ہم نے خدا کو بھی خوش کیا، رسول کو بھی خوش کیا، اور اپنے دوسرے افراد کے لیے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ جب ہم واقعات میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر علی بن یقطین کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ امام کی خدمت میں آئے اور امام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے معاہدہ نہیں کیا تھا کہ تم بادشاہ کے دربار میں رہو گے، ظالم کے دربار میں رہو گے؟ ہم تمہاری 3 طریقے سے موت کو بچا کے رکھیں گے، تم جل کے نہیں مرو گے، دب کے نہیں مرو گے، تلوار سے نہیں مرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا چاہنے والا تمہارے در سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ اور ابراہیم جمال جو ہے تمہارے دروازے پر آئے تھے، تم نے ان کو واپس کر دیا، تم نے ملاقات نہیں کی۔ انہوں نے مختلف بہانے کیے تو امام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کہا مولا کیسے راضی ہوں گے؟ کہا جب تک کہ ہمارا چاہنے والا راضی نہیں ہوتا، ہم تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ امام نے اس کو معجزے اور کرامت کے ذریعے سے وہاں پہنچایا۔ وہ اس کے گھر پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو بیان کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو یاد بھی نہیں۔ کہا نہیں، میرے امام، میرے مولا مجھ سے راضی نہیں ہیں، تم مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا میں نے تو معاف کیا اسی وقت۔ کہا نہیں، میں سر نیچے رکھتا ہوں، تم پیر رکھ کر کہو کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ چپل یا جوتا جو بھی تھا اتارنا چاہتے تھے۔ کہا نہیں، جوتے کے ساتھ میرے چہرے کے اوپر جوتا رکھ کر یہ کہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم امام کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے واقعات میں ہمیں جب ملتا ہے کہ امام کے ایک چاہنے والے نے امام سے تقاضا کیا کہ اب میں جو ہے وزیر تھا، مجھے ہٹا دیا گیا ہے، دوسرا شخص ہے، وہ آپ کا چاہنے والا ہے، اگر آپ میری سفارش کر دیں گے تو میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ حساب کتاب میں خورد برد ہے، مسائل ہیں، میرے لیے بہت مشکل پیش آ جائے گی۔ امام نے ایک جملہ لکھا ہے جو تاریخ میں بھی آیا ہے کہ یہ تمہارا بھائی ہے۔ وہ شخص جاتا ہے، اس کو پیش کرتا ہے اس کے سامنے اور کہتا ہے میں قاصد امام ہوں۔ وہ اس کو بلاتا ہے، خط کو چومتا ہے، اس کو چومتا ہے، عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، امام کے نامے کو، خط کو لیتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اور پھر اپنے دیوان جو لکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بلاتا ہے، اور اس میں سے جتنا حساب کتاب اس کا بن رہا ہوتا ہے سارا محو کر دیتا ہے۔ کہا کافی ہے تمہارے لیے، راضی ہوا؟ کہ ہاں راضی ہوگا۔ پھر کہتا ہے کہ میری جائیداد کے حساب کتاب کو لایا جائے، اس میں سے کہتا ہے آدھا اس میں سے میرا، آدھا تمہارا، کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو کہتا ہے کہ یہ تم نے تو مجھے بہت دیا ہے، میں خوشحال ہوں، اور بہت احترام کے ساتھ اس کو رخصت کرتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جب اس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا ہے تو مجھے حج پر جانا چاہیے، میں اس کے لیے حج انجام دیتا ہوں۔ حج پہ پہنچتا ہے، واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور قصے کو بیان کرتا ہے، اور امام سے کہتا ہے کہ مولا آپ کے اس چاہنے والے نے آپ کو راضی کیا،
امام فرماتے ہیں خدا کی قسم، اس نے خدا کو راضی کیا، اس نے رسول خدا کو راضی کیا، اس نے علی ابن ابی طالب کو راضی کیا، اس نے ہمیں راضی کیا۔ دیکھیے، ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں، تو ہم خدا کو بھی راضی کر رہے ہیں، پیغمبر کو بھی راضی کر رہے ہیں، اور اپنے چاہنے والے کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی برگش ہو رہی ہے کہ اگر ہم اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن ہم چلے جاتے ہیں خدا سازی کی طرف، ہم چلے جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ دوسرے نے ہمیں کیوں برا کہہ دیا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیے اور واقعیت اور حقیقت پہ نظر کیجیے۔ عبرت کے لیے سامان بہت ہے۔ آج کل کرونا ہے، کل کوئی بیماری اور آ جائے گی، کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بھی ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو عبرت کی نظر سے دیکھیں گے تو اس میں سے ہر چیز ہمارے لیے رہنمائی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔